بدلنے والا اس ملک میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک پورے اوپر سے لے کے نیچے تک ڈکے کا شکار ہے. یہاں ہر کوئی اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے کھڑا ہے. ارشد شریف ہو، سلیم شہزاد ہو، ولی بابر ہو، مطلب میں کس کس صحافی کا نام لوں؟ مطلب اب کس کس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کم صحافی تھے؟ کیا ان کی زندگی کی کم قیمت تھی؟ کیا ہوا 19 FIR اگر ارشد شریف کے خلاف کٹیں تو وہ پشاور سے کیوں گئے، اور وہ کیوں دبئی سے ان کو بھیجا گیا کینیا؟ وائی؟ یہ سب سوالات کے جوابات دینے کے بعد انگلیاں اٹھائیے، اس کے بعد الزام بھی لگائیے، چاہے وہ نواز شریف پہ لگائیے، کیونکہ الزام لگانا تو اس ملک میں کوئی مطلب کوئی کھیل ہے. آپ کسی پہ بھی لگا دیں اٹھ کے. میں آج بائیڈن پہ لگا دوں کہ جی ہاں انہوں نے مارا ہے، کیونکہ اس ملک میں الحمدللہ ہو تو یہی رہا ہے. عمران خان صاحب کی FIR نہیں درج ہوئی ان کے اپنے صوبے میں، اس پہ سو موٹو ایشو نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس پہ بھی کر لیتے. اس ملک میں ہر چیز سو موٹو کے تھرو کر لیتے ہیں. تو اس لیے پلیز انصاف اتنا ہی دور ہے اس ملک سے، اور سو موٹو اتنا ہی دور ہے ایشوز سے. اظہر صدیق صاحب، کیا سمجھتے ہیں نظام انصاف میں تبدیلی کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ اچھا، میرا جو پرابلم یہاں یہ ہے نا کہ ہم سیاسی جماعتوں کے قریب رہ کے نا ہمیں کوئی بہت پیار محبت آ جاتا ہے. یعنی صرف اگر کسی پہ الزام لگایا، بھی الزام کیا لگائے، حقائق پہ اوپر پاتے ہیں. اگر ثنا بچا صاحبہ کو نہیں سمجھ آ رہی ان چیزوں کی تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا. ہمیں تو سمجھنا یہ ہے، یعنی وہ یہ بھی مذاق اڑاتی پھر رہی ہیں کہ جناب ارشد شریف کا کیا ہوگا. اظہر صاحب اپنے الفاظ واپس لیجئے، اپنے الفاظ واپس لیجئے، اپنے الفاظ واپس لیجئے، فوری طور پر اپنے الفاظ واپس لیجئے. میں کسی بھی پارٹی کے قریب نہیں ہوں. آپ نہیں یہ الزام لگا سکتے. اب آپ بھی لگا دیں الزام. آپ PTI ہیں، آپ PTI کے قریب ہوں گے. آپ کا کنسرن ہے ان کرپٹ لوگوں کو بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتی رہتی ہے. آپ کا خدا رہا، آپ کا صافی بھائی ہے. آپ کتنے دن باہر نکلی ہیں گھر سے باہر؟ آپ نے کوئی احتجاج کیا آج تک؟ کسی بات سوائے آج باتیں کرنے لگی شروع ہو گئی ہے. خدا رہا اس قوم پہ ظلم ہوا ہے ارشد شریف کے ساتھ. ارشد شریف کی فیملی کی جگہ آپ ہوتی تو آپ کو اندازہ ہوتا کتنا یہ ظلم ہوا ہے. یہ اتنی زیادتی کے اوپر آپ بیٹھ کے مذاق اڑاتی پھر رہی ہیں کہ کچھ نہیں ہونا. کتنا نکلے آپ لوگ باہر، سارے گھر میں بیٹھے رہے ہیں آپ لوگ. اور جب تھوڑا سا ان سیاستدانوں کے خلاف بات ہوئی ہے تو آپ شروع کر دیتی ہے بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. یعنی ایک صحافی ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے بے دردی کے ساتھ قتل ہوا ہے. شہادت ہوئی ہے پاکستانی کی ایک، اور کینیا کے اندر ہوئی ہے. کتنی دفعہ آپ نے آ کر نواز شریف کو یا حکومت کو آپ نے لتاڑا ہے، کتنے کا آپ نے سوال اٹھائے ہیں. آج بیٹھ کے آپ بات کر رہی ہیں کہ جناب پہلے کچھ چھوڑیں، پہلے کو مجھے پہلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آج کی بات کرتا ہوں، آپ جواب دیں. 43 دن آپ کیا کرتی رہی ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ کی صحافی تنظیمیں، انہوں نے، خاص لوگوں نے کیا کیا؟ خدا رہا یہ چھوڑ دیں اس باتوں کو. ان سیاستدانوں نے جنہیں ستیہ ناش کر دیا اس ملک کا، ہم انہی کو بچاتے پھر رہے ہیں، ہم انہی کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں. ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے پاکستانیوں کو، ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے صحافی برادری کو، ہمیں ڈیفینڈ کرنا ان لوگوں کو جن کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. یعنی انہوں نے کبھی نہیں سننی کسی کی بات. کل اللہ نہ کرے آپ اس جگہ ہو تو کیا ہوگا. یہ سوچنا پڑے گا آپ کو. ہمیں سب کو سوچنا ہے، ہمیں سب کو اکٹھے ہو کے بیٹھنا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے اس ملک کو آگے لے کر چلیں، کیسے ان بھیڑیوں سے، ان سیزلین مافیا سے، کیسے ان گاڈ فادر سے اپنی جان چھڑائیں. ہم تب چھڑا سکیں گے. یہ معاملہ فہمی کی بات ہونی چاہیے. اگر بات ایک طرف سے ہے تو دوسری طرف سے خوش اسلوبی سے اسے سننا چاہیے. الزامات کی بھرمار سارا دن ہوتی ہے، سیاسی طور پہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، لیکن حالات کی بہتری کی طرف مائل کرنے کے لیے ہمیں بات وہ کرنی چاہیے جس میں وزن ہو اور خوش اسلوبی سے سننے کا حوصلہ بھی موجود ہو. ثنا بچا صاحبہ کا اس طرح اٹھ جانا یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے. اور اظہر صاحب وہ آپ کے اوپر بھی بات کر کے گئی ہیں کہ الزامات آپ نے دھرے ہیں جس کی وجہ سے میں اٹھی ہوں. میں اور یہ صاحب کی طرف چلوں گا. اور یہ صاحب 2-3 بار آپ سے رابطہ منقطع ہوا ہے. آپ جو بات کر رہے تھے، میرا وہی بنیادی سوال کہ موجودہ صورتحال کے اندر کیا تمام معاملات سو موٹو کے ذریعے ہی حل کیے جائیں گے یا ریاست کا اپنا بھی کوئی کردار بنتا ہے؟ یہ حکمران کس لیے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، سو موٹو بنیاد پر آئیں گے جب تمام تر ریاست کی مشینری جو ہے تو کسی طور پر کسی کو انصاف فراہم کرنے کے قابل نہ رہے، تو پھر سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو موٹو اختیار دے گی. 2 چیزوں کے بعد فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کہ کسی طور پر کوئی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہے وہ ختم ہو رہا ہو، اور میٹر آف پبلک امپورٹنس. دونوں چیزیں ارشد شریف کے معاملے میں آتی ہیں، فنڈامنٹل شریف کے معاملے میں آتی ہیں. فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک انسانی جان گئی ہے، اور انسانی جان وہ ہے کہ جس کے ارد گرد جس کو محبت کرنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ پاکستان کے اندر موجود تھے. دوسری چیز یہ تھی کہ میٹر پبلک امپورٹنس بھی تھا، لیکن اس کے معاملے کے اندر سپریم کورٹ اس وقت آتی ہے انتظامی مشینری فیل ہو جائے.
اور 41-43 دن میں آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ پوری کی پوری اسلامی مشین کی فیل ہو گئی. میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے فلپین کی مثال دی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک چھوٹے سے شہری کو جہاں پر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان میں قتل کر دے, یا پاکستان کیا کبھی دیکھا ہے برطانیہ کو کوئی شہری جو ہے وہ یہاں حیرت ہو جائے, یا کوئی بچہ اپنا والد اٹھا کے لے آئے, اپنی بیوی سے کھین کے لے آئے اور وہ برطانوی شہری ہو, آپ دیکھیں کیسے ان کی ایمبیسی جہاں آتی ہے, کیسے وہ لوگ پاکستان کے گورنمنٹ کو کہتے ہیں, گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ ہمارا برٹش نیشنل جب آپ بات ہے اس کو واپس کیا جائے. آپ کا ایک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن جو ہے, سب سے پہلی بات آج میں نے اس بات میں نے کہا ٹویٹ کیا ہے کہ ان 17 لوگوں کو سب سے پہلے ان کے خلاف ایف آئی آر, ان کو انڈر انویسٹیگیشن رکھنا چاہیے کہ یہ 17 لوگوں کا بیک وقت کون سی تار کھڑکی تھی کہ جن کا ضمیر جاگا, اور ان کو اچانک خواب آیا کہ ارشد شریف جو ہے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا غدار پیدا ہو گیا ہے, اور وہ غدار کو ہے اس کے لیے ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. اور کون سی ایسی پاکستان کا لا ہے کہ جو کہتا ہے کہ ایک ہی ایف آئی آر جو ہے پورے پاکستان کے اندر جو آج سپریم کورٹ ہائی کورٹ نے بند کر دیا نا اعظم سواتی کے, اسے خبردار مزید کوئی ایف آئی آر درج نہ کرو. ہر بندے کا کھڑے کھڑے آپ کرنا کیا چاہتے ہو پاکستان کے نظام انصاف یا کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ. تو وہ خوف میں آیا, خوف بنیادی وجہ تھی اس کو یہاں سے نکلنے کی. خوف کیوں تھا؟ یہ ریاستی مشینری کو آنسر کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد اس شخص کو کس وجہ سے خوف تھا, کون لوگ تھے جن کے خلاف, ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے جن کے خلاف وہ بولتا تھا. کون لوگ تھے کہ جن کے اوپر اس کی گفتگو جو تھی اثر انداز ہو رہی تھی. پھر وہ دبئی جب گیا ہے اور دبئی سے وہ کیسے نکلا, یہ تو اب رپورٹ میں بھی آ گیا کہ دبئی سے وہ کیسے جان بچا کے وہاں سے نکلا, اور کون تھا جس نے اس کو کینیا تک فالو کیا. یہ سارا کا سارا دائرہ کار بنتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت جو ہے یہ آپ کے لیے الحمدللہ یہ پاکستان کی حکومت جو ہے یہ ارشد شریف کے لیے نہیں کرے گی. وہ بات ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ایک دن کے اندر سینٹورس مال بند ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن سینٹورس مال تو یہ ہے کہ عزت شہباز شریف کی گئی ہے, چیلنج شہباز شریف کو ہوا ہے, ایک عام آدمی کو نہیں ہوا. اب شہباز شریف کی جگہ کسی اور آدمی کو تھپڑ بھی کو مار جاتا تو کیا سینٹورس مال بند ہوتا آج؟ یہ ہے اصل مسئلہ. عام آدمی کی کوئی آج عزم تاڑ جو ہے وہ کھڑے ہو کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ ہمیں دیکھ کے آپ اسلام آباد میں گھستے کیسے ہو. تم ایک کشمیر کے وزیر اعظم کو بات کر رہے ہو, تم نے مقبوضہ کشمیر بنا دیا اس کو. آج بھارت میں کیا باتیں ہو رہی ہوں گی کہ یہ ہے پاکستان کہ جہاں کا الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے ایک آزاد کشمیر کا, وہ ایک بات کرنا چاہتا ہے اور وزیر اعظم بات نہیں سنتا. یعنی اس وقت حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے سیاسی طور پہ اپنے مخالفین کے منہ سے کوئی بھی ایک جملہ سننا تک گوارا نہیں کیا, اور ہم اس کے مد مقابل الزامات لگاتے ہیں, مقدمات کرواتے ہیں, اور پھر مقدمات کے بعد ہی ایک پولیٹیکل ٹرمائل پیدا ہوتا ہے, اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. لیکن پاکستان میں حل کیا نکلے گا؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے, لیکن سیاسی منظرنامہ جو تبدیل ہو رہا ہے اس میں نفرت بہت بڑھتی جا رہی ہے. نفرت کا خاتمہ کس طریقے سے ہوگا